غلاموں کافر عورت تھی حضور غوث العالمین کے آستانے میں لنگر پکاتی تھی، روٹی بناتی تھی، روٹی بناتی تھی۔ اب سنیں ذرا محبت کی بات، حضور غوث العالمین کی کرامت سنا رہا ہوں۔ بہت ساری کرامتیں ہیں، محبت کے جملے ہیں جو دوست نے فرمائش بھی کی ہے۔ تو آپ کی روٹی لنگر پکاتی تھی، تو کافی عرصہ گزر گیا، شادی ہوئی تھی، اولاد نہیں تھی۔ اس بی بی نے، لوگوں نے، ہمسایوں نے کہا بھئی اللہ والا وہاں رہتے ہیں، تو کیا آستانے کی خدمت کرتی ہے، قریب رہ کے پھر خالی ہے بات سمجھ نہیں آئی، قریب رہ کے خالی ہے بات سمجھ نہیں آئی۔ تو اس نے کہا اب میں کیا کروں؟ اس نے کہا اللہ والے کے پاس جا، ان سے کہہ میری اولاد نہیں ہے، جھولی خالی ہے، آپ اپنے رب سے دعا مانگی اللہ میری جھولی آباد کر دے، جھولی آباد کر دے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو پھر کام کچھ علماء لکھتے ہیں کہ نہیں اس نے کلمہ پڑھا ہوا تھا مسلمان کی، کچھ کہتے ہیں کافر تھی، بہرحال مین چیز ہے کہ اولاد نہیں۔ اب وہ عورت آئی مرشد کے دروازے پہ غوث العالمین کی بارگاہ میں، عرض کر کے حضور اتنے عرصے سے میں آپ کا لنگر بنائے ہوں اور میری اولاد نہیں، آپ مجھے لوگ بھی تانے دیتے ہیں، شریکوں کے تانے میں نہیں سن سکتی، کہ تعلق آپ سے ہو، کنیکشن آپ سے ہو، رابطہ آپ سے ہو، خدمت آپ کی کرتی ہوں، میری جھولی خالی ہے، لوگ تانے دیتے ہیں، کچھ مہربانی فرمائیے۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ آپ نے یوں نگاہ کی، دیکھا، کہا بی بی تیرے نصیب میں رب نے اولاد نہیں لکھی، اللہ اکبر، تیرے نصیب میں رب نے اولاد نہیں لکھی۔ باہر آئی حضور شاہ رخ عالم موری حضور سرکار، بچپن کا زمانہ آپ کھیل رہے تھے، آپ نے فرمایا خیر ہے ماں، میرے دادا جان کے پاس اس آستانے پہ جو آتا ہے روتا آتا ہے، ہنستا جاتا ہے، منگتا آتا ہے، جھولیاں بھر کے جاتا ہے، تو رو کے جا رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضور میری اولاد نہیں ہے، تو میں آئی تھی غوث العالمین کی بارگاہ میں کہ آپ دعا فرمائیں، آپ نے فرمایا کہ اولاد تیرے نصیب میں نہیں ہے، آپ نے فرمایا ان سے جا کے یہ عرض کر حضور اگر میرے نصیب میں رب اولاد لکھ دیتا تو میں آپ کے پاس کیا کرنے آتی؟ بات سمجھ نہیں آئی؟ اگر میرے نصیب میں اولاد ہوتی، رب نے لکھی ہوتی، اتنا عرصہ ہو گیا نہیں، تو میں آپ کے پاس کیا کرنے آئی؟ نہیں لکھا تھا تو آپ کے پاس آئی ہوں۔ آپ کو جب بی بی آئی نا دوبارہ، آپ نے فرمایا جا کے یہ کہے، اور بی بی دوبارہ آئی، کہا حضور غوث العالمین مہربانی فرمائیں، اگر میری اولاد میرے نصیب میں ہوتی تو میں آپ کے پاس کیا کرنا تھا؟ رب دے دیتا، بات ختم ہو جاتی، میں آپ کے پاس کیا کرنے آتی؟ آپ نے فرمایا یہ بتا تجھے کس نے بھیجا ہے، یہ بتا کس نے بھیجا ہے؟ میں کسی نے نہیں، بس میں آ گئی ہوں۔ نہیں فرمایا پہلے یہ بتا کس نے بھیجا ہے، یعنی کہ میرے کو تندوری حضوری بھیجے، سبحان اللہ، اچھی آواز سے کہو یا عاشق بیٹھے محمد کی، مجھے نوری حضوری نے بھیجا ہے۔ اب آپ نے کیا فرمایا؟ سرائے کی جگہ آپ نے فرمایا کو تہالی بال ہے، توجہ ہے، سبحان اللہ، سرائے کی آپ نے کیا فرمایا؟ دیکھو ہمارے نصیب میں تندوری حضوری بھیجے، آپ فرمایا وہ تہالی بال ہے، مودی بال لکھا کہ آنکھ من کیا کہ تہالی بال ہے، اب اس لفظ پہ غور کرنا۔ وہ مائی پھر واپس آ گئی، جانے لگی نا، کہ نوری حضوری نے پوچھا اماں کیا بنا؟ کہا بابا جی کہہ رہے ہیں، اس کے کہنے پہ آئی ہے، نوری حضوری کے کہا سے تو واپس آ گئی، وہ تہالی بال ہے، لفظ پہ غور کرائے، کیا فرمایا وہ تہالی؟ سارے بولے جو تہالی بال ہے، اچھا تو نوری حضوری کیا تھا؟ اچھا بابیا کے بال ہے، ہائے ہائے اللہ آپ کو سلامت ہے، نوری حضوری دیکھو اللہ والے کی میں ران مڑے ہیں، کی میں کرم کرنے ہیں، کی میں مہربانی فرما رہے ہیں، کہ اچھا باپ سے کیا کہ بال ہے، اچھا بال ہے، کمر بال ہے، من کے باپ سے حضور غوث العالمین کی بارگاہ میں یا سناتی کی روٹین کے مطابق آ گئی۔ حضور غوث العالمین نے پوچھا یہ بچہ کس کا ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے؟ سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، لیکن کرم کیونکہ نوری حضوری کی جو زبان تھی اس کو پورا کروا رہے تھے، کوئی ادھر سے نہیں آنا تھا،
وہ بات وہاں سے چلوانی تھی کہ نوری حضوری کے منہ سے کہلوانا تھا، پھر اللہ نے ان کو اولاد دے دی۔ آپ نے فرمایا یہ بچہ، کہتے حضور میرا بچہ ہے۔ آپ نے کہا تیرا بچہ ہے؟ تیرے نصیب میں تو اولاد نہیں تھی بھائی، تو یہ بچہ کہاں سے؟ کہتے حضور میرا بچہ ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا نوری حضوری کو سب لوگ، آپ نوری حضوری آ گئے۔ آپ نے فرمایا اس کے نصیب میں تو اولاد نہیں، سارے لوگ بیٹھے ہیں، مرید بیٹھے ہیں، سنیں شان دکھا رہے تھے کہ میرا نوری حضوری گھاٹ نہیں بڑے شان والا ہے۔ آپ نے فرمایا نوری حضوری شاہ رکن عالم اے رکن الدین والعالم، یہ معاملہ کیا ہے، یہ مسئلہ کیا ہے؟ آج کی بابا سائیں دادا جان بات یہ ہے، جب یہ آپ کی بارگاہ سے آئی نا، آپ نے فرمایا کہ اس کے نصیب میں اولاد نہیں ہے۔ مجھے بھی پتا تھا، آپ نے جو فرمایا وہ سب فرمایا، اولاد نہیں تھی۔ اب ذرا سنیں محبت کی بات، ساری تقریر کا نچوڑ محبت کے جملے۔ آپ نے فرمایا مجھے بھی پتا ہے اس کے نصیب میں اولاد نہیں تھی، آپ جو فرما رہے تھے سچ فرما رہے تھے، لیکن دروازہ غوث کو ہو اور خالی جائے مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ اللہ کو سلامت رکھے، اپنا ایمان عقیدہ مضبوط کریں، خالی نہیں چاہیے۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، ان کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ میں نے یہ سوچا در غوث کو ہو خالی جائے، تو میں نے نگاہ کی، نوری حضوری فرما رہے ہیں بابا صحیح، میں نے نگاہ کی دہلی انڈیا، بیٹھے کہاں ہیں ملتان سے، بیٹھے یہاں پر ہے جہاں درگاہ ہے، یہاں بیٹھے، اور انڈیا دیکھ لیں کتنا دور ہے، انڈیا کے اندر جو دہلی ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے وہاں نگاہ کی، ہماری ایک مریدنی ہے، اللہ اس کو 2 بیٹے دے رہا تھا۔ کمال ہو گیا، کمال ہو گیا، ولی کی نگاہ کا کمال ہو گیا، نوری حضوری کی نگاہ کا کمال دیکھیں۔ فرمایا وہاں ہماری ایک مریدنی ہے انڈیا کے اندر، انڈیا کے اندر اللہ اس کو 2 بیٹے دے رہا ہے۔ اب جو اولاد ہے وہ بھی بتا رہے ہیں، جو جگہ ہے وہ بھی بتا رہے ہیں، اور یہ بھی پتہ ہے ہماری مریدنی ہے۔ سبحان اللہ، وہ پیر ہی کیا جس کو مرید کا پتہ نہ ہو، پیر بھی وہی لجپال ہوتا ہے جو مرید کی خبر رکھتا ہو۔ تو اس لیے میں آپ سے کہا کرتا ہوں، آپ لاوارث نہیں ہو میرے بھائی، آپ وارثوں والے ہو۔ آپ کا جو مرشد ہے بے تاج بادشاہ ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو آپ نے نوری حضوری سرکار نے عرض کی بابا صحیح میں نے نگاہ کی دہلی کے اندر، ایک ہماری مرید نے تھی، رب اس کو 2 بیٹے دے رہا تھا، 2 بیٹے دے رہا تھا۔ جب میں نے یہ دیکھا نا تو میں نے رب کی طرف عرض کی مالک کائنات وہ بھی ہماری مرید، یہ بھی ہماری مرید، ایک کو 2 دے رہا ہے، ایک کو کچھ نہیں دے رہا، وہ بھی ہماری مرید، یہ بھی ہماری مرید، اس کو 2 دے رہا ہے، اس کو کچھ نہیں دے رہا، پھر مہربانی کر کرم کر دے، تو بے نیاز ہے، تجھ سے کس نے پوچھنا ہے، ایک اس کو دے دے، ایک اس کو دے دے۔ اتنی بڑی بات نہیں ہوتی جی، سبحان اللہ نہیں آئی۔ اللہ کو سلامت رکھے، سدا سلامت رہو، جو مسافر خیر خیریت سے جائیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ نے فرمایا میں نے عرض کی رب کی بارگاہ میں مالک کائنات وہ بھی مرید، یہ بھی مرید، اس کے 2 اس کو 1 بھی نہیں، کرم فرما دے، چلو ایک اس کو دے دو، ایک اس کے دے دو۔ رب نے کرم فرمایا، ایک رب نے اس کو دے دیا، اس کی بھی جھولی آباد ہو گئی، اس کی بھی آباد ہو گئی۔ نبی کے غلام الحمدللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم خوش قسمت ہیں، ہم ولیوں کے ماننے والے ہیں، ولیوں سے پیار کرنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو ولیوں سے بغض رکھتا ہے ان کی مجھ رب سے جنگ ہے کسی کو کہا جو رب سے جنگ کر سکے؟ کمال ہو گیا، پھر بھی لوگ اپنی کیا کیا باتیں کرتے رہے۔ تو آپ خوش قسمت ہیں، آپ تمام غوثیہ جماعت کے مرید الحمدللہ کہ آپ اتنا سفر کر کے حضور غوث العالمین کی جگہ پہ حاضری دینے آئے ہیں۔ یاد رکھیں یہاں اس چیز کا خیال رکھا کریں، یہاں پر لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں، دیکھیں جب آپ درگاہ پہ آتے نا کہیں بھی جائیں آپ سجدہ نہ کیا کریں، سجدہ صرف خدا کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی بھائی ایسے جھکا پڑا ہو سجدے کی حالت میں ہو اس کو کہا دے بھائی غلط کر رہے ہو، یہ نہیں، ادب ضرور ہے۔ سبحان اللہ، ادب ضرور ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ادب کرنے والا کتا بھی جنت میں گیا، قرآن کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ لیکن بے ادبا شیطان جیسا بڑا نمازی کوئی نہیں تھا، شیطان جیسا بڑا حاجی کوئی نہیں تھا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ میں نے آدم علیہ السلام کو بنایا ہے، اپنا بندہ بنایا ہے، آؤ سارے فرشتے اس کو سجدہ کرو۔
للملائکۃ اسجدوا لآدم، فرشتوں سجدہ کرو، سارے فرشتے جھک گئے، شیطان اکڑ گیا، اس نے کہا میں نہیں کرتا، میں آگ کا بنا ہوں، یہ مٹی کا بنا، میں اتنا بڑا نمازی ہوں، اتنا بڑا پرہیزگار ہوں، اتنا بڑا فرشتوں کا سردار ہوں، جنت میں رہتا ہوں، میرا ٹھکانہ بھی آدم کو جنم بڑا ہے، میری رہائش بھی بڑی ہے، میں سجدہ کروں۔ اللہ نے فرمایا اچھا میرے آدم کا ادب نہیں کر رہا، تجھے کیا پتا اس آدم کے اندر میں نے نور محمدی رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے میرے یار کا ادب نہیں کیا، جب نمازیں بھی منہ پہ مار دی، رہائش کی جنت سے بھی نکال دیا، عہدہ بھی ختم کر دیا، بلکہ ایک انعام بھی اللہ نے شیطان کو دیا، وہ کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا قیامت تک تجھ پہ لعنت ہوتی رہے۔ اللہ میرے بھائی اگر بندہ بے ادب ہے نا پھر نماز عبادت کسی کام کی نہیں۔ اللہ نے ہمیں انسان بنائے، حضور کا غلام بنائے۔ میرے بھائی سب سے پہلے چیز ہے ادب۔ میرے نوجوان بھائی اپنے ماں باپ کا ادب کرو، یہ ماں باپ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے، ماں باپ کا ادب کرو، وہ جو فرما دیں جی حضور سچ ہے، کیونکہ فرمایا کہ جب تمہاری ماں تمہارے لیے بیٹھ کے دعا کرتی ہے نا رب کا عرش بھی ہل جاتا ہے، رب کا عرش ہل جاتا ہے، اور جو تمہارا والد ہے وہ جنت کا دروازہ ہے۔ اگر جنت ماں کی قدموں پر رب نے رکھی ہے نا تو باپ جو بیٹھے ہو نا آپ ایسے نہیں بیٹھے ہو، آپ جنت کے دروازے بیٹھے ہو۔ آپ مسجد میں آؤ گے دروازے سے آؤ گے، کہیں اور سے آ جاؤ گے دروازے سے آؤ گے نا میرے بھائی۔ تو جب باپ راضی ہوگا نا پھر جنت ملے گی، جب باپ راضی ہوگا پھر جنت جانے کا راستہ کھلے گا۔ تو میرے بھائی ماں باپ کا ادب احترام ضروری چیز ہے، اسی طرح اپنے پیر کا ادب، اپنے استاد کا ادب، اللہ کے گھر مسجد کا ادب، قرآن کا ادب، یہ ادب والی چیزیں ہیں، ان کا ادب کیا جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کا جھگڑا ہو جائے نا، جھگڑا ہو جائے بے شک غلطی نہیں ہے تو بندہ جھک جائے گا نا، جھک جائے گا، میں محمد اس کی جناب عزت کی گواہی دیتا ہوں کہ اس کی عزت میں کبھی کمی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ اب اللہ پاک نے ہمیں بنائے اپنے معبود کا غلام بنائے، یہ نماز 5 وقت فرض ہے، ہر مسلمان مرد عورت پر نماز 5 ٹائم فرض ہے۔ تو میرے بھائی یہ نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ آپ جو مسافریں آتے ہیں گاڑی روک دیا کریں، نماز پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے، جہاں آئے نماز نہیں چھوڑیں، چلتے پھرتے حضور کی ذات پہ درود پڑھتے رہے، اللہ آپ کے رزق میں برکت کرے، چلتے پھرتے حضور کی ذات پہ درود پڑھتے رہے، درود نہ چھوڑیں، سورۃ اخلاص شریف پڑھتے رہیں، کلمہ شریف کا ویٹ کرتے رہیں، یہ تحفہ لے کر آپ مرشد کے دروازے پہ جائیں، خالی نہ جائیں۔ ہم دنیا دار لوگ ہیں نا، جب بندہ کسی دور سے آتا ہے کسی کو ملنے تو اس کے لیے تحفے لے کے آتا ہے کہ نہیں آتا بھائی؟ آپ کسی کے گھر جاتے ہو، اب یہ قرآن شریف سے آپ جاؤ گے اپنے دوستوں کے لیے تحفے لے کے جاؤ گے کہ نہیں لے کے جاؤ گے؟ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ اپنے دوسرے کو تحفے دیا کرو، محبت بڑھتی ہے۔ ہم محبتیں بڑھانے آئے ہیں، ہم نفرتیں مٹانے آئے ہیں۔ یہ نفرت شیطان کرواتا ہے، لڑوا دیتا ہے مسلمانوں کو، ارے نبی کے غلام آپس میں ملوا دیتے۔ تو میرے بھائی نماز 5 ٹائم فرض ہے اور ہر مرد عورت پر فرض ہے۔ فرمایا کہ کھڑے ہو کے